زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو اتنی ہی خوبصورتی سے گزاریے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحال اور اچھے طریقے سے گزاریں، اور مایوسیوں کو دور کر کے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پہ ہی خوش ہو کر اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں جو آپ کے بس میں نہیں، جو اللہ نے عطا کیا ہے اسی پہ صبر شکر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ میں اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ امید کرتی ہوں آپ بھی سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح سے۔ یہاں میں آج تھوڑا سا ہٹ کے ناشتہ بنا رہی تھی بچوں کے لیے۔ میں نے بریڈ اور انڈے بنائے تھے، ساتھ ہی میں نے چائے بھی بنائی تھی۔ تو میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کرتی جا رہی تھی، اور آپ کے ساتھ بہت سی اچھی باتیں اور کچھ چند ایسی باتیں بھی شیئر کروں گی جن پر آپ عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان اور خوبصورت اور ٹینشنوں سے فری کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ عید آ رہی ہے، تو اپنے آپ کو اتنا ٹینشن میں نہ ڈالیں کہ کپڑے نہیں بنے، قربانی کرنی ہے، یا فلاں کام رہ گیا، فلاں کام۔ بالکل ٹینشن نہ لیں، اس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ اگر اس نے ہمارے مقدروں میں کوئی چیز لکھی ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی، اور اگر نہیں لکھی تو آپ کچھ بھی کر لیں، ہم اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی ہمیں ملے گی، ہم جتنا مرضی اس کے پیچھے بھاگ لیں۔ اس لیے صرف اللہ سے ہی دعا مانگیں، اور اللہ پہ ہی بھروسہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ لے کے دیں، عید تو ہوتی ہی بچوں کے لیے ہے۔ ہم اپنے بچپن میں، آپ خود بھی سوچیں کہ جب ہم اس ایج میں تھے تو ہم بھی اپنے ماں باپ کو کتنا تنگ کرتے تھے، کس طرح ان سے چیزیں مانگتے تھے ضد کر کے ہر چیز۔ تو آج بچوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کریں۔ اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح اپنا کام مینیج کریں، اپنے گھر کا بجٹ مینیج کریں کہ یہ جو خاص تہوار ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہم ان میں بچوں کو اچھی ان چیزیں دلا سکیں، ان کی خواہشیں پوری کر سکیں، ان کی باتیں پوری کر سکیں۔ تو یہاں میں آج بنا رہی تھی اپنے بچوں کے لیے سینڈوچ، جو انہوں نے فرمائش کی تھی۔ تو میں نے گھر میں آلو پڑے ہوئے تھے، تو میں نے بس تھوڑے سے آلو بوائل کیے، اس میں نے پیاز، ٹماٹر ڈالے، نمک مرچ کا صرف ڈالے سادے، اور 2 انڈے تھے، ان کو میں نے بوائل کر کے اس کے اندر رکھ دیا۔ بہت اچھے بنتے ہیں اور بچوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ بھی ضرور اپنے بچوں کو یہ بنا کے دیجیے گا، بچوں کو بہت پسند آتے ہیں۔ لنچ میں دیں، ناشتہ، جو بھی جس طرح سے بھی آپ اس کو دیں، بچے بے حد ان سب چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ، باقی باتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اسی طرح سے عید آ رہی ہے، اور یہ اس عید پہ تو عید الاضحیٰ ہے، یہ اس عید پہ جانوروں کی قربانی کی تو بہت سے بچے شوق کرتے ہیں کہ ہم بھی لیں گے۔ میرے اپنے بچے بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ ممی ہم نے بھی قربانی کرنی ہے، ہم نے بھی کرنی ہے، گائے لے کے آئیں، بکرا لینا ہے۔ پر یہ سب اللہ کی مرضی ہے، ابھی ہم یہ سب نہیں افورڈ کر سکتے۔ بچوں کو یہی سمجھایا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگو، اللہ دے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ آپ کو ضرور دے گا۔ تو یہاں باقی باتیں ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی۔ یہاں میں آج آپ کے بنا رہی تھی، تو یہاں آج میں نے چاؤمین بنایا تھا، تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے بون لیس چکن لیا تھا بغیر ہڈی کے، ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے پھر ان کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا۔ میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے اس میں کوئی خاص چیزیں نہیں ڈالی، لہسن ادرک کا پیسٹ، کالی مرچ، نمک، سرخ ثابت مرچ ڈالا اس کے اندر، سویا سوس، چلی سوس، سارا کچھ ڈال کے پھر اور سرکہ ڈال کے اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ ٹائم نہیں تھا، بس اچانک ہی پروگرام بنا، بچوں نے کہا تو اس وجہ سے تھوڑی ہی دیر اس کو رکھا، اور پھر میں نے اس کو تیار کرنا شروع کر دیا، اس کی تیاری شروع کر دی۔ یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے بچوں کو بھی یہ کھلائے گا۔ تو چلیے ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کریں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ یہ ریسیپی بھی دیکھتے جائیے گا، اور پھر مجھے ضرور دے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، میری یہ ریسیپی چاؤمین کی ریسیپی کیسی لگی، تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اس سے اچھی ویڈیو بنا سکوں کہ آپ مجھے سپورٹ کیا کریں۔
تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں. یہ عید قربان ہے. اس میں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں میں ان سے خاص طور پہ میں درخواست کروں گی کہ اس میں غریبوں کا بہت حق ہوتا ہے. جو لوگ قربانی نہیں کرتے یا جو بہت غریب لوگ ہیں آپ ان کو زیادہ سے زیادہ گوشت دیں. گھروں میں فریجوں میں نہ بند کریں. اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں قربانی کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اسی لیے کی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں مل کر بانٹ کر کھائیں. تو اس سے زیادہ کہ ایک مہینہ فریجوں میں بند کر کے رکھ دیں اس کا کوئی فائدہ کوئی ثواب نہیں ہوگا. اگر یہ کسی غریب کے منہ میں چلا جائے گا، خاص طور پہ وہ غریب جو جھونپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، جن کے گھر ہیں، جو ملازمت پیشہ ہیں، ایسے لوگوں کو آپ زیادہ سے زیادہ گوشت دیں. مطلب بجائے ان کے کہ جو امیر ہیں قربانی کرتے ہیں ان کے گھر آپ زیادہ سے زیادہ بھیجیں. وہ لوگ تو کھا رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ان غریبوں کو لازمی دیجیے گا. یہ میری آپ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ تاکہ ان کے منہ میں بھی گوشت جائے. یہ لوگ بھی ترستے ہیں ان چیزوں کے لیے. تو اللہ کو بھی اس سے اللہ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا اور ان غریبوں کی بھی دعائیں بھی ہمیں لگیں گی. تو بس میں نے یہی آپ لوگوں کو میسیج دینا تھا کہ بس اپنی قربانی میں دیتے ہوئے ان لوگوں کا ضرور خاص طور پہ خیال رکھیے گا. عید کی تیاریاں تو عروج پر ہیں. میں نے بھی اپنے کپڑے خرید لیے تھے، بچوں کے بھی لے آئی تھی، لیکن میں نے ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کی. انشاءاللہ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. اب اپنا تو میں نے سوٹ سلوایا تھا، بیٹی کا اور چھوٹے بچوں کا ریڈی میڈ ہی لے آئی تھی، کیونکہ بچوں کے تو آپ کو پتہ، لڑکوں کے تو ریڈی میڈ ہی کپڑے چلتے ہیں. میری بیٹی نے بھی ایک ریڈی میڈ سوٹ لیا تھا، کیونکہ اب اتنی گنجائش نہیں تھی کہ بچوں کو 3 دن کے کپڑے دلائے جائیں. کچھ کپڑے ان کے پڑے ہوئے تھے پچھلی عید کے، وہ میں نے ویسے ہی سنبھال دیے تھے. تو وہ بس پہلے دن کی ایک شرٹ ان کو لا کے دوں گی، باقی جو ہے باقی وہ وہی والی پہنیں گے. اور بس بچے بتا رہی تھی کہ اب یہاں میں نے ساری سبزیوں کو فرائی کیا ہے. اب میں گھی ڈالوں گی اور اس کے اندر یہ جو میں نے چکن میرینیٹ کیا تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے. اور اس کو بالکل میں نے باریک باریک کاٹا ہے. اس کو آپ نے نارمل آنچ میں ہی فرائی کرنا، تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ رکھ کے پھر اس کو نارمل آنچ پہ رکھ کے آپ فرائی کریں. یہ اسی میں ہی گل جاتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ میں اسی طرح سے ایک بوٹی کر کے نہیں، میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ ساتھ ساتھ فرائی ہوتا جائے گا. یہ بالکل اسی طرح سے. آج کل اللہ کا شکر ہے گرمی کا زور بھی کم ہے. اللہ کی طرف سے بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور موسم بھی بڑا اچھا ہو گیا. اللہ کرے کہ عید پہ بھی اسی طرح کا موسم رہے. اور اب عید پر اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، انہیں گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے گروہ بھی نکلے ہوئے ہیں جو بچوں کو اغوا کریں، پکڑیں اور ان کے جو چھوٹے بچوں کو ایذا وغیرہ، ان کو مار کے ایذا وغیرہ جو فروخت کرتے ہیں. تو بالکل بہت خیال رکھیے اپنے بچوں کا، اور بالکل چھوٹے بچوں کو تو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں اور اپنے گھروں کے دروازوں کی جو کنڈی ہیں ان کو بند رکھیں. ہماری مسجد میں اکثر اعلان ہوتا ہے کہ جی 4 سال کا بچہ گھر سے نکلا نہیں پہنچا، 8 سال کا، 10 سال کا. تو خدایا آپ بہت احتیاط کریں، بہت ہی زیادہ اپنے بچوں کو باہر بالکل دوپہر کے ٹائم، آج کل جیسے دوپہر میں بہت سنسانی ہوتی ہے، تو بالکل بھی یہ رسک نہ لیں اور اپنے بچوں کو دوپہر کے ٹائم ہرگز باہر نکلنے نہ دیں. تو یہاں میں چاؤمین میں جو سوس ڈلنا تھا میں وہ تیار کر دی. میں نے کیچپ ڈالا ہے، کیچپ کے اندر میں نے سویا سوس، چلی سوس، نمک اور ثابت کٹی ہوئی مرچ، کالی مرچ، یہ ساری چیزیں ڈال کے، سرکہ ڈال کے، اور وائٹ پیپر بھی میں نے اس کے اندر ڈالے تھی. اب نا تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے. میں نے اپنے ٹیسٹ کے، میں نے تھوڑا اس مسالوں کو زیادہ ڈالا ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ سارا کچھ جب میں ریڈی کر لوں گی تو یہ اینڈ پہ ہی سوس اس کے اوپر ڈالا جائے گا. تو یہاں میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، بالکل بھی بہت احتیاط کریں، خاص طور پہ بچیوں کو تو بالکل بھی نہ نکلیں. بہت ماحول خراب ہو چکا ہے، باہر صرف بھیڑیے ہی پھرتے ہیں جو ہماری بچیوں کی طاق میں بیٹھے تھے. تو اللہ کے واسطے بالکل بھی بچیوں کو باہر نہ نکل دیں، ان کو سودا کسی چیز کے لیے بھی باہر نہ بھیجیں. اگر آپ کے گھر میں ابھی فی الحال کوئی مرد نہیں، کوئی لڑکا نہیں ہے تو بیٹھ جائیں یا خود چلے جائیں، لیکن اپنی بیٹی کو باہر نہ بھیجیں سودا لینے کے، بھوکے رہ جائیں. لیکن بالکل یہ غلطی نہ کریں کہ اس کو باہر بھیجیں سودا لینے کے لیے، یا آپ خود اس کے ساتھ جائیں.
یہی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے اور اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی بہت کیئر کیا کریں، بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، بچوں کے ہر کام میں ان کی تعریف کیا کریں۔ ایک دوسرے بچے کو، دو بچے اگر اکٹھے ہمیں جائے تو ان کو ایک دوسرے پہ فوکس نہ دیا جائے کہ ایک کی تعریف کر دی تو دوسرے کی نہیں کی۔ اس سے بچوں کا آپس میں بھی رویہ خراب ہوتا ہے اور بچے وہ سوچتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا ہے تو میں اچھا نہیں۔ اس طرح کی غلطیاں نہ کیا کریں، بچوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی کی روٹین بھی شیئر کر رہی تھی اور آپ کے ساتھ میں نے بہت سی باتیں بھی شیئر کی ہیں۔ آپ پلیز میرے چینل کو ضرور، میری ویڈیو کو دیکھا کریں، میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ میرا چینل گرو کر سکے۔ باقی ویڈیو میں آپ کے لیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے بناؤں گی اور آپ کے ساتھ اور بہت ساری باتیں بھی شیئر کروں گی۔ یہاں میری چاؤمین تیار ہو گئی تھی جو آپ نے دیکھی، بہت مزے کی بنی تھی اور بہت زیادہ ٹیسٹ آیا تھا۔ اس کے بعد میں نرسری چلی گئی تھی، میں اپنی بہن کے گھر گئی تو وہاں سے اس کا پروگرام تھا، نرسری